السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ میری کیاری کا پھول دیکھیں کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ کلی دیکھیں، یہ تو اس سے بھی پیاری ہے، سبحان اللہ کہیں۔ اور یہ آپ کو یہ والا پنک والا پھول دکھاؤں، یہ پنک یہ بھی روز ہے لیکن اس کا ایک بیل بن جائے گی اور یہ بیل کی صورت میں پھول اوپر کی طرف آئیں گے۔ رات کو ہمارے یہاں آئی تھی تنور کی روٹی، تو تنور کی روٹی بچ گئی، تو میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں کہ آپ یہ تنور کی روٹی نا ضائع نہ کیا کریں، یہ کام آ جاتی ہے۔ اس کو آپ ایسا کریں کہ شاپر میں کر کے اور اس کو آپ فریزر میں رکھ لیں، اور جب آپ کو ضرورت ہو اگلے دن جس وقت، تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی کا شاور دیں اور اس کے بعد اس کو آئل میں وہ کر دیں، فرائی کر لیں، یا گھی لگانا چاہتے ہیں تو گھی لگا لیں، تو اتنی مزے کی روٹی بن جاتی ہے۔ آپ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی دیں، تو مجھے تو خیر بہت پسند ہے۔ اور اس طرح روٹی ضائع بھی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی آج کل تو آٹا بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ کوئی دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آٹا گوندھا ہوا نہیں ہوتا، یا دل نہیں چاہ رہا ہوتا روٹی پکانے کا، تو اس میں بھی پھر یہ روٹی کام آ جاتی ہے۔ یہ آپ کو ٹماٹر نظر آ رہے ہیں، جب ٹماٹر سستے ہوتے ہیں تو میں بہت سارے ٹماٹر منگا لیتی ہوں، تو وہ ٹماٹر جو کہ میں ایز سچ ہی فریز کر دیتی ہوں، میں اس کا کوئی پیسٹ وغیرہ نہیں بناتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ پیسٹ بنا کے دیکھا تھا، میں نے اس کو فریز بھی کیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا میرے کارآمد نہیں ہوا، تو اس لیے میں تو ٹماٹر ایز سچ منگاتی ہوں اور ایز سچ ہی فریز کر لیتی ہوں، کیونکہ جس وقت ہانڈی پک رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو ہم ٹماٹر ڈالتے ہیں نا، تو وہ پھر سافٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر پک جاتا ہے۔ اور پھر جیسے مسالہ اگر بلینڈ کرنا ہے تو وہ مسالے میں بلینڈ ہو جائے گا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹماٹر کو بھگو کے رکھ دیں باؤل میں پانی میں، اور اس کا چھلکا اوپر سے اتار لیں، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ چھلکا جو ہے نا وہ آپ اتار لیں گے تو آپ کو چھلکا تنگ نہیں کرے گا، مطلب کیونکہ چھلکے پھر ہمیں نکالنے پڑتے ہیں نا، اس لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے ولاگ میں کہ ہم لوگ شہر سے باہر گھر جانا پڑ گیا تھا، میرے بیٹے کا کام آ گیا تھا، تو اس لیے پھر میں نے اب گھر کی چیزیں میں سمیٹ رہی ہوں، چیزیں جگہ پہ کر رہی ہوں، اور یہ ٹیبل جو تھی یہ اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ شیٹ بچھی ہوئی ہے، اس کو کلین کرنا تھا، صاف کرنا تھا، تو بہت ساری یہ میں نے آج اس وقت میں کلیننگ ہی کر رہی ہوں، تو اس کے لیے میں بتاؤں گی آپ کو کچھ باتیں میں بتاؤں گی، یہ ساتھ ساتھ ٹیبل کو پہلے میں نے کپڑے سے کلین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہے نا تو وہ اتنے صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے ایک ٹیشو رول لیا ہے، اور ٹیشو رول لے کے اس سے میں نے پھر کلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ڈرائی ٹیشو سے میں نے کیا ہے صاف، یہ سارا دیکھ لیں، یہ اسٹین تھا تو یہ ڈرائی ٹیشو سے صاف کیا ہے۔ اس ڈرائی ٹیشو سے صاف کرنے کے بعد پھر میں نے ویٹ ٹیشو سے صاف کیا ہے، پھر اچھی طرح ادھر گڑ کر صاف کیا ہے تاکہ یہ صاف ہو جائے، اس سے یہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ پہ چمکنے لگ گئی تھی، تو کلیننگ تو میں کر رہی ہوں، کچھ باتیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس سے ہماری زندگی میں اگر آپ زندگی میں خوشی اور سکون لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتیں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ چیزیں میں نے خود بھی اپنی زندگی میں بھی آبزرو کی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز پہ توجہ دینی چاہیے، مطلب 5 وقت کی نماز ایز اے مسلم تو ہمارے پر فرض ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور دل سے اسلام کو قبول کیا ہے، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر فجر کی نماز پہ پابندی لازمی ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ ان سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ رات کو نا دعا کر کے سوئیں اللہ تعالیٰ سے،
کہ اے اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے جگا دے، اے اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے جگا دے۔ آپ یہ دعا کر کے دیکھیں، آپ یقیناً آپ کو آپ کی آنکھ فجر کی نماز کے لیے نہ صرف اٹھ جائے گی بلکہ آپ بستر سے بھی اٹھ جائیں گے اور آپ کو الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز کی پابندی کے لیے سب سے آسان اصول یہ ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو ہم کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کو ہم چھوڑ دیں اور اول وقت میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ بہکاتا ہے، وہ ہمارے کانوں میں ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے، ہم یہ کام کر لیں، وہ کام ضروری ہے وہ کام کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نماز تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے۔ آپ یقیناً اس طرح کے وسوسے جو ہے نا یہ شیطان ہمیں ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے اور سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے جیسے ہی اذان ہو۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی بھی ہو جاتی ہے اور دل کو بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن شروع کرنا چاہیے ریگولر۔ رمضان شریف میں تو ہم لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ نماز کی وہ قرآن کی وہ روٹین نہیں رہتی رمضان کے بعد جو رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر قرآن نہیں شروع کیا ہوا تو آج سے ہی آپ عہد کریں کہ آپ قرآن پڑھیں گے۔ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آسانی سے اتنا پڑھ لیں، اگر آپ آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں تو آدھا پڑھ لیں، اگر 2 صفحے پڑھ سکتے ہیں تو 2 صفحے پڑھ لیں، اگر آپ 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 1 صفحہ ہی پڑھ لیں، لیکن آپ شروع کر لیں قرآن۔ اللہ تعالیٰ کو وہ فعل بہت پسند ہے جو کہ روزانہ کیا جائے، بے شک وہ تھوڑا ہی ہو، لیکن اگر وہ باقاعدگی سے ہو تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ فعل بہت پسند آتا ہے۔ تیسری نمبر پہ بات یہ ہے کہ قرآن تو ہم پڑھیں گے تو یقیناً اس کے ایک ہر حرف پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے الف لام میم اگر ہم کہیں تو ہمیں مطلب الف کا 10 نیکیاں اور لام کی 10 اور میم کی 10 تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، کیا باتیں کہی ہیں، کیا احکام نازل کیے ہیں ہمارے لیے، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے دل میں ہو اور اس کا آنسر ہمیں قرآن کریم میں نہ ملے۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یقیناً کوئی ترجمے والا قرآن ہوگا تو آپ اس سے بے شک اس کی صرف 2 آیتیں روز کی شروع کر لیں اور وہ 2 آیتیں قرآن ترجمے سے پڑھا کریں۔ اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو نیٹ کا زمانہ ہے تو جو اس میں سے ترجمے والا قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے آپ اپنے موبائل کھول کر ہی جس وقت آپ کو ٹائم ملے آپ 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں جتنی آپ کی ہمت ہو آپ اتنا قرآن سے مطلب اس کا ترجمہ پڑھ سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ آڈیو مختلف اسکالرس کی بہت اچھی آڈیوز ہیں قرآن کے ترجمے کی، آپ کو جس اسکالر کا آپ کو پسند ہو قرآن کا ترجمہ، یعنی جن کا آپ کو اچھی طرح سمجھ آتا ہو، جو آسانی ہو آپ کو، تو وہ پھر آپ یہ ہے کہ آپ وہ قرآن کا ترجمہ آپ آڈیو سن لیں۔ جیسے آپ کچن میں کام کر رہی ہیں اور سکون کا ٹائم ہے، آپ کے بچے تنگ نہیں کر رہے آپ کو،
اور تو آپ اس پر آڈیو لگا کر آپ کے کام میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور آپ وہ سن لیں، جتنا آپ کو سمجھ آئے اتنا سنیں، لیکن اگر آپ کو سمجھ آنا بند ہو جائے تو آپ پھر بالکل بند کر دیں۔ اور جو کچھ بھی قرآن کا ترجمہ آپ سنیں اس کو اپنے دماغ میں دہرائیں بھی صحیح، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے دماغ میں، اور ہمیں اللہ کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ بھی ٹیبل ہے، ٹیبل پہ بھی اس پہ بھی سٹینز تھے، تو یہ بھی میں ٹیشو سے ہی صاف کر رہی ہوں۔ اور ہر طرف کی جو کلینک میں نے کی ہے آج وہ میں نے ٹیشو سے کی ہے، لیکن یہ ٹیشو سے کلیننگ کر کے اس کے بعد ایک اور ٹیبل ہے اس کے اوپر لیکن کہ سٹین ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے صاف نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ والا سٹین ہے، یہ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ پڑ گیا یہ والا، آپ کو پتہ ہو تو مجھے بتائیے گا کہ کس طرح صاف ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اینٹیک قسم کا میرے پاس وہ ہے لیمپ ہے، مطلب اس میں بلب تو نہیں لگا ہوا، لیکن میں نے ایسے ڈیکوریشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ ویسے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کافی پرانا ہے، یہ اینٹیک ہے۔ بس ڈسٹر جو تھا وہ بہت میلا ہو گیا تھا، تو میں نے اسے سرف کے پانی میں میں نے اسے سوک کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو پکاؤں گی، گرم کروں گی پانی سے، اس کو گرم کر لیتی ہوں۔ میں اکثر اپنے ڈسٹرز میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں ان کو گرم کر لیتی ہوں اور پکاتی ہوں، بوائل کرتی ہوں۔ بوائل کرنے سے ان کی ساری میل اور گرد چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ فنیشنگ ہو گئی ہے، ہماری ڈائننگ ٹیبل کی بھی صاف ہو گئی ہے، لاؤنج بھی صاف ہو گیا ہے۔ ایک اور ٹپ آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کوپیکس پاؤڈر ڈالا تھا جب ہم جا رہے تھے، مطلب اپنے سفر پہ جا رہے تھے، تو جب بھی گھر بند کر کے جانا ہوتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں کوپیکس انسیکٹ پاؤڈر، کلنگ پاؤڈر جو ہے وہ میں ڈال کے جاتی ہوں تینوں واش روم میں اور کچن میں۔ اس سے دیکھیں کتنے سارے کاکروچ جو ہیں، یہ آپ کو ان کی ڈیڈ باڈیز نظر آ رہی ہیں، کتنے سارے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے مرے پڑے تھے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور ٹپ آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو کاکروچ وغیرہ جو مر گئے نا، تو ان کو آپ اس کی واش روم کی نالی میں نہ ڈالیے گا کبھی بھی، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے ڈال دیا تھا تو اتنی زیادہ اسمیل آتی ہے، اتنی اسمیل آتی ہے کہ بس کیا بتائیں۔ اس کو میں جھاڑو سے اٹھوا کر ان کو میں باہر پھینکوا دوں گی، اور اس کے بعد پھر میں یہ واش روم دھلواؤں گی بہت اچھی طرح فنائل سے اور تیزاب سے، تو یہ صاف ہو جائے گا۔ میرا سوٹ کیس تھا تو وہ میں نے اوپن کیا، میں نے 4 سوٹ لے کر گئی تھی، 1 سوٹ پہن کر گئی تھی، ان میں سے میرے 1 سوٹ پہننے کے علاوہ 2 سوٹ یوز ہوئے ہیں، تو جو 2 سوٹ یوز ہوئے ہیں وہ میں باسکٹ میں ڈال دوں گی دھلنے کے لیے کپڑوں کی، اور جو باقی جو 2 سوٹ رہ گئے ہیں وہ میں ہینگ کر دوں گی۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ میرا سوٹ کیس خالی ہو جائے گا۔ جاتے وقت تو بہت ساری چیزیں انسان رکھ لیتا ہے، لیکن اتنی چیزیں کئی دفعہ کام نہیں آتی، لیکن بس یہ تھا کہ شاید یہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ کوئی میرے بیٹے کا کام تھا، میں نے کہا اگر وہ زیادہ اگلی ڈیٹ دے دی اور اس کو زیادہ رکنا پڑا تو پھر ہم زیادہ رکیں گے، تو پھر تو مشکل ہو جاتی نا، تو اس لیے پھر یہ کپڑے ذرا زیادہ رکھ لیے تھے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیے گا، اور اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پہ آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر دیں،
اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کوئی آپ کے پاس سجیشن ہو. اللہ حافظ، فی امان اللہ.